تشریف لاتے ہیں مولانا احسان اللہ صاحب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات شوق سے درود شریف اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. محترم علماء کرام اور معزز سامعین، آج کا یہ پروگرام چند بچوں کے ختم قرآن کے حوالے سے منعقد ہے. یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بچے جنہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید اپنی سینوں کے اندر محفوظ کر دیا. بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ بچے جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا، ان کو میں کیوں مبارکباد نہ دوں؟ یہ وہ بچے ہیں جن کو اللہ کے فرشتوں نے بھی مبارکباد دی ہے. آپ کہیں گے کس طرح؟ سنن دارمی کے اندر روایت موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے اللہ کے قرآن کو سن لیا، قالت
تو فرشتے کہنے لگے، جب فرشتوں نے اللہ کے قرآن کو سنا تو فرشتوں نے اس وقت خوشی سے 3 جملے کہے۔ نمبر 1، طوبیٰ لأمت ینزل ھذا علیہا، خوش قسمت ہے وہ امت، مبارکباد ہے اس امت کو جن پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا، جن کی قسمت میں یہ قرآن آئے گا۔ دوسرا جملہ فرشتوں نے یہ کہا، طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، کہ خوش قسمت ہے وہ سینے، مبارکباد ہے ان بچوں کو جو اس قرآن کو محفوظ کریں گے، اس قرآن کی حفظ کریں گے، یعنی وہ بچے حافظی قرآن بنیں گے۔ تیسرا جملہ فرشتوں نے اس وقت یہ کہا، طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، خوش قسمت ہے وہ زبانیں جو اس قرآن کریم کی تلاوت کرے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں، خوش قسمت ہے وہ زبان جس زبان پہ رب کی قرآن کی تلاوت جاری ہو، خوش قسمت ہے وہ سینہ جس سینے میں رب کے قرآن محفوظ ہو، خوش قسمت ہے وہ کان جس سے اللہ کے قرآن کو سنا جائے، خوش قسمت ہے وہ آنکھیں جس سے اللہ کے قرآن کو دیکھا جائے، خوش قسمت ہے وہ گھر جس میں رب کے قرآن کی تلاوت کی جائے، خوش قسمت ہے وہ والدین جن کے بچے آج حافظی قرآن بنے ہیں۔ میں کہتا ہوں، ان بچوں نے آج قرآن کریم اپنی سینوں میں محفوظ کر دیا۔ ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ان بچوں کو آج ہم مبارکباد دیں گے۔ ابھی تک اللہ نے آسمان کو پیدا نہیں کیا تھا، ابھی تک اللہ نے زمین کو پیدا نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے فرشتوں کے ذریعے ان بچوں کو مبارکباد دی ہے۔ یہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا، جنت میں ان کا کیا مقام ہوگا، اللہ ان کو کیا مقام دیں گے۔ جی ہاں، سنن ابو داؤد اٹھا کر دیکھ لیجئے، روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن، قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن سے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا جائے گا، اقرا، یہ قرآن پڑھتا جا ورتقی، اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن کو آج اس طرح آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے جس طرح تو قرآن دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھا کرتا تھا۔ پھر حافظ قرآن سے کہا جائے گا، یہ قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات پہ پڑھتا چلتا جا، اور قرآن آہستہ آہستہ پڑھ جس طرح تو دنیا کے اندر آہستہ آہستہ پڑھا کرتا تھا۔ پھر فرمایا جائے گا، فإن منزلك عند آخر آیت فقرأها، تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت کو مکمل کرے گا۔ میں کہتا ہوں، حافظ قرآن کا جنت میں مقام کیا ہے، جہاں پر حافظ قرآن جنت کے اندر آخری آیت کو پہنچے گا، اور آخری آیت کو وہ پہنچ جائے جہاں آخری آیت پر حافظ قرآن کا اختتام ہوگا، وہی اس کا مقام ہوگا۔ جنت کے اندر اللہ رب العزت حافظ قرآن کو یہ مقام دیں گے۔ یہ کس وجہ سے ملا ہے؟ یہ اس قرآن کی برکت سے ملا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ حافظ قرآن اس کو لایا جائے گا۔ اس حافظ قرآن کو قیامت کے دن اللہ کیا اعزاز دیں گے، کیا اکرام دیں گے۔ جی ہاں، جامع ترمذی اٹھا کر دیکھ لیجئے، روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر قرآن آ جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں قرآن عرض کرے گا، تو فیقول، قرآن کہے گا، یا رب حل، اے اللہ، یہ قرآن پڑھنے والا بچہ، یہ حافظ قرآن، یہ وہ شخص جس نے قرآن سے محبت کیا ہے، جس نے قرآن کو پڑھا ہے، جس نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے، قرآن کریم اس کے لیے سفارشی بن کر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا۔ قرآن کہے گا، یا رب حل، اے اللہ، یہ قرآن پڑھنے والا آدمی اس کو پہنائے، فَيُلْبَسُ، حدیث پاک میں آتا ہے، فَيُلْبَسُ، یہ جو حافظ قرآن ہے، جس نے
تاج الکرامہ اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کو قرآن کی سفارش کے ذریعے اللہ رب العزت اس کو عزت کا تاج اور اللہ رب العزت عزت کا تاج اس کو پہنائیں گے. قرآن کریم دوسری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب زد ہو, اے اللہ اس پر بس نہیں, یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھ سے محبت کیا ہے, مجھے پڑھا ہے, رات کی تنہائیوں میں رات کی تاریخوں میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑا, اے اللہ اس میں مزید اضافہ فرما. قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں دوسری مرتبہ جب عرض کر دے گا فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ, حدیث پاک میں آتا ہے قرآن پڑھنے والے کو اللہ عزت اور کرامت کا اور اعزاز کا لباس پہنا دیں گے. پھر قرآن تیسری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب زد ہو, اے اللہ اس پہ مزید اضافہ فرما. اور قرآن تیسری مرتبہ کہے گا یا رب اعز عنہ, اے اللہ یہ قرآن پڑھنے والا بچہ جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہے, قرآن کریم اس کے حق میں سفارشی بن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا رب اعز عنہ, یا اللہ اس قرآن پڑھنے والے سے تو راضی ہو جا. اللہ رب العزت فرمائے حدیث پاک میں آتا ہے فیرض عنہ, حافظ قرآن سے اللہ راضی ہو جائے گا اور اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ان کو عطا کر دے گا. اللہ کی رضامندی ان بچوں کو جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا اللہ ان کو عطا کر دیں گے. ہاں تو اللہ کی رضامندی ان بچوں کو قیامت کے دن نصیب ہو جائے گی. اور میں کہتا ہوں اللہ کی رضا اور خوشنودی یہ سب نعمتوں میں بڑھ کر سب نعمتوں میں سے افضل نعمت ہے. بخاری اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یقول لأہل الجنت یا اہل الجنہ, کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر جنتیوں سے خطاب فرمائیں گے اور ان کو ارشاد فرمائیں گے یا اہل الجنہ, اے جنتیوں, اہل جنت اور جنتی اللہ رب العزت سے عرض کریں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک, اے اللہ ہم حاضر ہیں اور تمام تر بھلائیاں تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے. تو پھر اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے بخاری مسلم میں دونوں میں یہ روایت موجود ہے اللہ رب العزت فیقول, اللہ ارشاد فرمائیں گے اے جنتیوں, اے میرے بندو, آج تم اس جنت کے اندر موجود ہو, حد رضیتم, تمہیں جو نعمتیں میں نے دی ہے کیا تم اس پر خوش ہو, کیا تم اس پر راضی ہو. تو تمام جنتی عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں فیقولون, تمام جنتی اللہ کے سامنے عرض کریں گے, وہ کہیں گے وما لنا لا نرضى لا ربنا, اے ہمارے رب ہم کیوں راضی نہ ہو, وقد اعطیتنا ما لم تؤت احد من خلقك, اے اللہ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا, ہم کیوں راضی اور خوش نہ ہو. فیقول, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے الا اعطیکم افضل من ذلك, اے میرے بندو, اے جنتیوں, کیا اس سے بڑھ کر اور اس سے افضل اور اس سے بہتر چیز میں تمہیں عطا نہ کر دوں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب یہ فرمائیں گے تو جنتی کہیں گے کہ اے اللہ ای شیء افضل من ذلك, اللہ تو نے ہمیں جوانی دی, اللہ تو نے ہمیں صحت دی, اللہ تمام نعمتیں آپ نے ہمارے اوپر مکمل کر دی, اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی, اللہ اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی. جب جنتی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں گے ای شیء افضل من ذلك, اے اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی. ویقول, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے, کیا ارشاد فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی, احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, اے جنتیوں, اے جنتیوں, آج میں تمہیں وہ نعمت عطا کرتا ہوں جو
جو سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. جب جنتی سوال کریں گے ایو شیء افضل من ذلک, اللہ تمام نعمتیں مکمل ہو گئی ہے, اب کون سی نعمت تو ہمیں عطا کر دے گا. اللہ رب ارشاد فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. اے میرے بندو, اے جنتیوں, آج میں تم سے ایسا راضی ہو گیا کہ آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اللہ کی رضامندی اتنی بڑی چیز ہے. اور اللہ رب العزت کی عدالت میں, اللہ رب العزت کی عدالت میں جب یہ قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائے تو یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا یا رب ارض عنہ, اے اللہ حافظ قرآن, اے اللہ یہ صاحب قرآن, اے اللہ یہ قرآن سے محبت کرنے والا جس نے قرآن سے محبت کیا ہے, دن رات مجھ سے وفا کیا ہے, رات کی تعلیم میں مجھے نہیں توڑا, اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا. حدیث پاک میں آتا ہے فیرض عنہ, اس حافظ قرآن سے اللہ راضی ہو جائے گا اور پھر دامنی کا سرٹیفکیٹ اللہ ان کو عطا کر دیں گے. اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے. مسلمانوں قرآن سے محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. قرآن سے محبت یہ وہ بڑی دولت ہے جن کو اللہ نے نصیب کر دیا ہے. جاؤ ان سے پوچھو. امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے مسجد جنت میں بھی جایا کرتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے, ذوق شوق سے محبت سے اللہ کے کلام کو, اللہ کے قرآن کو پڑھا کرتے تھے. کسی نے اس سے پوچھا, اس کی خوشبو سے عجیب خوشبو آتی تھی. کسی نے پوچھا امام اعظم آپ کون سا خوشبو لگاتے ہو جو خوشبو آپ کے منہ سے آتی ہے, اس طرح خوشبو تو کبھی ہم نے سنا نہیں ہے, کون سا خوشبو لگاتے ہو. امام عاصم کوفی نے عجیب جواب دیا, فرمایا لوگوں یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے. فرمایا مسجد نبوی جایا کرتا تھا, ادھر اللہ کے قرآن کو, اللہ کے کلام کو محبت سے پڑھا کرتا تھا. ایک رات میں سو گیا اور خواب کے اندر امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عاصم تو بہت محبت سے قرآن پڑھتا ہے, عاصم تو بہت محبت سے قرآن پڑھتا ہے, مجھے بہت پسند آتا ہے. عاصم آؤ کہ میں تیرے منہ کا پاس آ لوں. جب عاصم فرماتے ہیں جب سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کا پاس آ گیا ہے اس وقت سے یہ خوشبو جاتا ہے. یہ وہ خوشبو ہے جو قرآن کی برکت سے ملا ہے. اللہ ہم سب کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.